السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، برائے صغیر پر برطانوی قبضہ ایک تفصیلی تاریخی جائزہ۔ برائے صغیر پاک و ہند جو صدیوں سے مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور مذاہب کا مرکز رہا ہے، 17ویں صدی کے آغاز میں یورپی طاقتوں کے توجہ کا مرکز بنا۔ پرتگالی، فرانسیسی، ڈچ اور انگریز یہاں تجارت کے لیے آئے، مگر انگریز جو بظاہر تاجر تھے وقت کے ساتھ ساتھ اس سرزمین پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کی آمد سے لے کر آزادی تک کا سفر تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جس میں نہ صرف سیاسی قبضہ بلکہ معاشرتی، معاشی، تعلیمی، ثقافتی اور مذہبی اثرات بھی شامل ہے۔ برطانوی آمد کا پس منظر 1600 سے 1757 تک ذکر کریں گے۔ 1600 عیسوی میں ملکہ الزبیتھ اول نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک چارٹر جاری کیا، جس کے تحت کمپنی کو ایشیا میں تجارت کا اختیار حاصل ہوا۔ کمپنی نے 1612 عیسوی میں مغل شہنشاہ جہانگیر سے اجازت نامہ حاصل کر کے سورت میں پہلا تجارتی مرکز قائم کیا۔ بعد از مدراس، چنئی، بمبئی اور کلکتہ یا کولکتہ جیسے مراکز قائم کیے۔ اس دوران دیگر یورپی طاقتوں پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی سے بھی تجارتی و عسکری مقابلہ جاری رہا۔ اہم نقطہ انگریزوں کی ابتدا تاجر کی حیثیت سے ہوئی، مگر اندرونی سیاسی کمزوریوں اور چالاک حکمت عملی کے تحت انہوں نے برائے صغیر میں اپنی فوجی و سیاسی بنیاد مضبوط کی۔ اس طرح برطانوی اقتدار کی بنیاد بیٹل آف پلاسی یعنی جنگ پلاسی اور بیٹل آف بکسر یعنی جنگ بکسر جو 1757 سے 1765 تک لڑی۔ جنگ پلاسی یعنی 1757 جس کا مرکز بنگال تھا، مقابلہ نواب سراج الدولہ جو بالمقابل رابرٹ کلوی سے لڑ رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں نواب کو شکست، انگریزوں کو بنگال میں فوجی و سیاسی تسلط حاصل ہوئی۔ اہم کردار میر جعفر نواب کا جنرل غداری کا مرتکب ہوا۔ اس طرح جنگ بکسر یعنی بیٹل آف بکسر جو 1764 میں لڑی، مقابلہ مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم جو نواب شجاع الدولہ اور مراسیوں بالمقابل کمپنی سے ہو رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں کمپنی کی فتح شاہ عالم دوم نے کمپنی کو دیوانی حقوق محصول وصولی کا اختیار تفویض کیے۔ اہم نتیجہ کمپنی اب صرف تاجر نہیں رہی بلکہ ریاست کے اندر ریاست بن گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج 1765 سے 1857 تک رہا۔ اس دور میں کمپنی نے فوجی فتوحات کے ذریعے مختلف ریاستوں پر قبضہ کیا۔ میسور، مراٹھا، پنجاب ریاستی حکمرانوں کو معزول یا محدود اختیارات دیے، معاشی لوٹ مار کا منظم نظام رائج کیا، ریونیو سسٹم زمیندارانہ نظام یعنی سیٹلمنٹ بنگال پرماننٹ جس سے کسانوں کو تباہی کی دہانے پر پہنچایا، تعلیمی اور ثقافتی نظام میں مداخلت کی، انگریزی زبان کی ترویج، مشنری سکولز۔ ٹیپو سلطان 1799 کی شہادت کے بعد جنوبی بھارت بھی برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ سکھوں کی شکست 1849 کے بعد پنجاب بھی برطانوی راج کا حصہ بنا۔
1857 عیسوی کے جنگ آزادی، جس کی وجوہات مذہبی جذبات کی توہین، کارتوسوں میں گائے اور سور کی چربی، معاشی بدحالی، نوابوں اور بادشاہوں کی معزولی، انگریزی نظام، تعلیم و قانون سے بیزاری، مرکزی کردار بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ، رانی لکشمی بائی، تانتایا ٹوپی، نواب واجد علی شاہ، مولوی حمد اللہ شاہ، ناکامی بہادر شاہ ظفر کی برطرفی اور جلا وطنی۔ اس طرح کمپنی کا خاتمہ 1858 عیسوی میں برطانوی حکومت نے براہ راست اقتدار سنبھال لیا۔ برٹش راج 1858 سے 1947 تک رہی۔ خصوصیات وزراء کا تقرر کیا گیا۔ پہلا لارڈ کنگ، نئے قوانین و تعلیمی نظام متعارف، ریلوے، ٹیلی گراف، ڈاک، عدالتیں قائم ہوئی۔ معاشی استحصال بدستور جاری رہا۔ خام مال کی برطانیہ منتقلی، کھات، بھوک، غربت۔ اس طرح اہم سیاسی تبادلہ۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ 1919 رولٹ ایکٹ، جالیاں والا باغ قتل عام ہوا۔ 1930 قائد اعظم کا دو قومی نظریہ پیش۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوا۔ 1947 آزادی و تقسیم ہوا۔ برطانوی قبضے کی اثرات، معاشی اثرات، مقامی صنعتیں تباہ ہوئے، کسان قرضوں میں جھگڑے ہوئے، قحط، مثلاً بنگال کا قحط 1943 میں لاکھوں ہلاکت ہوئی۔ ثقافتی اثرات، تعلیمی نظام میں انگریزی زبان کی ترویج ہوئی، مغربی طرز فکر و تہذیب کا یلغار ڈالا گیا۔ اس طرح سیاسی اثرات، جدید سیاسی شعور پیدا کیا گیا، مزاحمتیں، تحریکیں، خلافت، عدم تعاون، صلح یا نافرمانی قائم کی۔ اس طرح آزادی و اختتام کا خیال بھی پیش کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو برائے صغیر آزاد ہوا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر قائم ہوا۔ بھارت نے سیکولر طرز حکومت اپنایا۔ برطانوی حکومت نے 89 سالہ براہ راست اقتدار اور تقریباً 347 سالہ اثر و رسوخ کے بعد برائے صغیر کو چھوڑ دیا۔ اس معلومات کو ان چند مستند حوالہ جات سے لیا گیا ہے، جن میں A Concise History of Modern India, The Anarchy, the East India Company, Corporate Violence and the Pillage of an Empire, The Oxford History of Modern India 1740 سے 1947, The Seppo Mutiny and Revolt 1857, India Partition, Independent Europa and Co 2009, A New History of India۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔